یونیک کلاسز میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ تو دوستو آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے عصمت چغتائی کی مختصر حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ تو چلیے دوستو ہم بات کرتے ہیں عصمت چغتائی کے بارے میں۔ ان کا اصل نام عصمت خانم چغتائی تھا، عرف چنی بیگم تھا۔ ان کا قلمی نام عصمت شاہد لطیف اور عصمت چغتائی ہوا کرتا تھا۔ ان کی پیدائش 21 اگست 1915 عیسوی کو بدایوں اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ چغتائی تھا، ماں کا نام نصرت خانم تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہوئی، BA لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے پاس کیا، TT علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور اپنے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی سے تاریخ، انگریزی اور قرآن و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ان کی شادی شاہد لطیف سے 1942 عیسوی میں کر دی گئی، جن سے 2 بیٹیاں جنم لی، ایک سیما اور دوسری منی۔ عصمت چغتائی کے متعلق چند باتیں جو بہت مشہور ہیں اور بہت اہم ہے۔ عصمت چغتائی کا پہلا مضمون بچپن ہے، جو کافی دیر تک متنازع رہا۔ عصمت چغتائی کا پہلا طبع افسانہ کافر ہے، جو 1938 عیسوی میں شائع ہوا۔ عصمت چغتائی کا پہلا مطبوعہ ناول ضدی ہے، جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا۔ فسادی 1938 عیسوی میں عصمت چغتائی کا پہلا ڈرامہ ہے۔ ان کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ ہے۔ 1924 عیسوی میں عصمت چغتائی نے افسانہ لحاف لکھے، جس پر فحاشی کا الزام لگا اور مقدمہ بھی چلا۔ عصمت چغتائی لڑکپن میں حجاب اسماعیل سے متاثر تھیں، جوانی میں رشید جہاں کی چیلی کہلائیں۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے مطابق عصمت چغتائی کی ایک آنکھ قدرے چھوٹی تھی، مزاج کے تیز ترار اور ضدی، ہٹ دھرم، تاش، سگریٹ اور شراب کی عادی تھی۔ عصمت نے موت کے بعد دفنانے کے بجائے جلا دینے کی وصیت کی تھی۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے مطابق وصیت کی تعمیل میں انہیں 24 اکتوبر کو ممبئی کے چندنواڑی میں نظر آتش کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے عصمت چغتائی کا پتہ فرسٹ فلور، چرچ گیٹ، ممبئی تھا۔ تو دوستو یہ تھی ان کی عصمت نے اپنے افسانوں کا مرکز مسلمان متوسط گھرانوں کو بنایا ہے، لیکن اس محدود دائرے میں رہ کر کے بھی انہوں نے زندگی کا ایسا گہرا مشاہدہ کیا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں اور عورتوں کی ذہنی خلفشار کو ابھار کر سامنے لا دیتا ہے۔ ان افسانوں میں ان بے زبان لڑکیوں کی بھی مسائل ہیں، جو ازدواج زندگی کی چکی میں پستے پستے خاموشی سے دم توڑ دیتی ہیں۔ ان شوخ اور طرار لڑکیوں کی بھی تمناؤں کا بیان ملتا ہے، جو جنسی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ معاشرہ کے لیے بھی ایک مصیبت رو مسئلہ بن جاتی ہے۔ ترقی پسند تحریک نے عصمت کو بصیرت و بے باکی عطا کی۔ زندگی کے غیر مطالعہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کمزوریوں کو بھی بے باکانہ پیش کر دیا ہے، جن سے غریب اور غریب ہوتا جاتا ہے، امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے۔ طرز تخیل و تحریر کبھی کبھی جنسی مسائل کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی بعض حلقے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، مگر کچھ لوگ اسے سماج کی جنسی گھٹن اور بے راہ روی پر ایک چوٹ سمجھ کر قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا افسانہ لحاف کافی زیر بحث رہا۔ طنز و تاریخ کو باقاعدہ اپنا کر عصمت نے افسانے نہیں لکھے، لیکن کہانیوں میں وہ بڑے لطیف انداز میں انسانوں کی کمزوریوں اور سماج کی خامیوں پر طنز کرتی ہیں۔ یہ طرز فکر اتنا لطیف ہوتا ہے کہ ہم ہنستے بھی جاتے ہیں اور خرابیوں سے بھی باخبر ہوتے جاتے ہیں۔ عصمت کا طرز بیان بڑا ہی پیارا ہے۔ ان کے مچھے ہوئے جملے، روزمرہ اور چبھے ہوئے فقرے افسانوں میں جان پیدا کر دیتے ہیں۔ مواد سے قطع نظر یہ زبان اور طرز بیان ان کے فن کو سنوار دیتے ہیں۔ ان سب کا مظاہرہ اس وقت اور دلکش ہو جاتا ہے جب 2 کردار آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ عصمت اشاروں میں ان سے ایسی باتیں کہلا دیتی ہیں جسے غیر نہیں سمجھ سکتا۔ عصمت کے یہاں فرسودگی کا کہیں احساس نہیں ہوتا۔ انہیں نئی زندگی اور اس کی مختلف کیف اور سامانیوں کی تلاش رہتی ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ اس محدود کینوس کے باوجود اپنے موضوعات میں تنوع پیدا کر لیتی ہے۔ اس وقت تک ان کے افسانوں کی کئی مجموعہ چھپ چکے ہیں، جن میں کلیاں، چوٹیں، چھوئی موئی اور 2 ہاتھ کافی مشہور ہیں۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر اور معصومات 3 ناول بھی شائع ہو چکے ہیں۔ مختصر افسانوں کی طرح ان کے ناول بھی اسی سماجی شعور کو پیش کرتے ہیں جو ہندوستانی زندگی سے ان کی تمام کمیوں اور خرابیوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ ناول میں جو مسائل قلم بند کیے گئے ہیں وہ تقریباً سبھی عورتوں کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ ان ناولوں میں ضدی اور ٹیڑھی لکیر بڑے فنکارانہ ڈھنگ سے لکھے گئے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو، عصمت چغتائی کی مختصر حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو میرے دوست، رخصت ہونے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ اپنے اسی طرح دوستو ویڈیو دیکھتے رہیں، اپنے دوستوں کو شیئر کرتے رہیں تاکہ انہیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔ خدا حافظ۔